میں نے 7 دن کی بیٹی کا ماتھا چوما، پھر سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا۔ جانا ضروری تھا کیونکہ مجھ پر 5 بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ 5 سال کے عرصے میں 3 بہنوں کی شادی کے لیے میں نے پیسہ جمع کیا اور پھر ان کی شادی ہوئی، لیکن پردیس جانے پر میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اس نے کئی بار مجھے فون کر کے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، اگر آپ نہ آئے تو میں ضرور مر جاؤں گی، مگر میں نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ کچھ سال مزید صبر کر لو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ امی فوت ہو گئی ہے، مگر میں نے اسے بچی سمجھا اور اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ پھر اس نے ویڈیو کال کے ذریعے مجھے دکھایا کہ میری بیوی کا جنازہ پڑا تھا اور محلے کی تمام عورتیں گھر میں جمع تھیں اور رو رہی تھیں۔ میں نے واپسی کا ٹکٹ خریدا۔ پھر جب میں گھر کی دہلیز پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ گھر کے اندر تو میرا نام مرید علی ہے۔ میں شیخوپورہ کے ایک گاؤں میں رہنے والا ہوں، مگر لاہور کی ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میری بہت اچھی سیلری تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ میرا خاندان بہت بڑا تھا۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، لیکن مجھ پر ذمہ داری تھی۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازم تھے، لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ تھوڑی بہت پینشن ابا کو ملی تھی، اس میں گھر کی تعمیر اور دیواریں پکی ہوئیں۔ پھر ماں کی بیماری پر ابا کی ساری پینشن ختم ہو چکی تھی۔ میری ماں مکمل صحت یاب ہو چکی تھی، لیکن ابا ہر وقت اسے اس بات کا طعنہ دیتے تھے کہ تو میری ساری پینشن کھا گئی۔ میں ابا کو ہاتھ جوڑ کر ہر وقت اس کی منت کرتا کہ ماں کو طعنے دینا بند کریں، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ کسی دوسرے نے تو ماں کا علاج نہیں کرنا تھا، صرف آپ نے ہی کرنا تھا، لہٰذا اب آپ ماں کو باتیں سنانا بند کر دیں۔ اس دن کے بعد ابا نے ماں کو کچھ نہ کہا اور اسے کوئی طعنہ نہ دیا۔ ہم 3 بھائی اور 5 بہنیں ہیں، سب مجھ سے چھوٹے۔ میں جب کمپنی میں جاب کر رہا تھا اس وقت میری تمام بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔ گاؤں میں ہماری تھوڑی بہت زمین تھی، لیکن ابا فصل کاشت کرتے تو دونوں بھائی اس کا ساتھ دیتے تھے۔ حالانکہ ہمارا خاندان بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے میرے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ مجھ پر کمپنی کے آفس سے ضروری ڈاکومنٹ چرانے کا الزام لگا اور مجھے جاب سے فارغ کر دیا گیا۔ میں نے سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلایا، لیکن میری ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کی شرارت تھی اور آفس میں ایسا میرا کون سا دشمن تھا۔ حالانکہ میں تو سب سے مخلص تھا، سب کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی میرے ساتھ کسی نے دشمنی کی اور مجھے ایک کمپنی سے نکلوا دیا۔ میں گھر آیا تو سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ ماں بار بار مجھ سے یہی کہتی تھی کہ بیٹا اب گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، کیونکہ تمہاری تنخواہ سے تو پورے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ حالانکہ میں اندر سے دکھی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی کہ میں نے باقی کمپنیوں میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے، انشاءاللہ مجھے جلد جاب مل جائے گی، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں صرف میری بیوی شاہدہ نے مجھے سپورٹ کیا۔ وہ مجھے تسلی دیتی تھی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس سے بھی اچھی نوکری ملے گی۔ شاہدہ امید سے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ اتنے زیادہ کام مت کیا کرو، مگر وہ مسکرا کر یہی کہتی کہ آپ کو یہ کام زیادہ لگتے ہیں، حالانکہ مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ماں سے اکثر کہا کرتا تھا اور اپنی چھوٹی بہنوں سے بھی یہی کہتا کہ شاہدہ کا کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ وہ میرے سامنے تو اس بات کی حامی بھر لیتی تھی، لیکن میری غیر موجودگی میں شاہدہ بیچاری اکیلا ہی کام کرتی تھی۔ جب میں 1 مہینے تک گھر میں فارغ بیٹھا رہا تو ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا سچ پوچھو تو تمہاری کمپنی نے تجھے اس جاب سے نکالا تو اس میں اچھائی ہے۔ میں ماں کی بات سن کر حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ اس پر ماں نے مجھے کہا کہ ہمارے پڑوسیوں کا لڑکا آفتاب سعودی عرب گیا ہے، جب سے وہ سعودی عرب گیا ہے اس کے گھر کے حالات بدل چکے ہیں۔ وہ تو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے حالات ہم سے ڈھکے چھپے نہیں۔ ایک وقت کا کھانا میسر تھا، جبکہ رات کو بغیر کھائے سو جاتے تھے۔ 3 سال تک وہ لوگ کپڑے نہیں خریدتے تھے اور ایک ہی جوڑے میں گزر بسر کرتے، لیکن جب سے آفتاب سعودی عرب گیا ہے دیکھو انہوں نے گاڑی خرید لی، ان کے حالات کتنے بہتر ہیں۔
ہم سے اچھا مکان ہے، اس کے علاوہ انہوں نے شیخ پورہ شہر میں پلاٹ بھی خریدا ہے۔ بیٹا تو گھر کا بڑا ہے، اگر کسی طرح تو سعودی عرب چلا جائے تو ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے، جبکہ اس کمپنی میں جو تنخواہ تجھے ملتی تھی اس سے تو گھر کا بڑے ہی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ میں آفتاب کی ماں سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا کیونکہ وہ تمہارے بچپن کا دوست بھی تھا۔ اگر کسی طرح وہ سعودی عرب میں تمہاری جاب کا بندوبست کر لے تو پھر ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ میں نے ماں سے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ ان کی ماں سے بات کریں۔ یہ سن کر ماں کافی خوش ہوئی، مگر یہی بات جب میں نے شاہدہ کو بتائی تو اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس سے دور ہو جاؤں۔ ماں نے آفتاب کی ماں سے بات کی اور پھر آفتاب نے کہا کہ میں خود مرید سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی عرصے بعد میری آفتاب سے بات ہوئی۔ وہ کافی عرصہ پہلے سعودی عرب چلا گیا تھا جبکہ میں لاہور میں جاب کرنے لگا تھا۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ مجھے کمپنی سے نکال دیا گیا، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ میں تمہارے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں، ادھر تمہارے لیے کام بھی ہے اور میرے خیال میں تنخواہ بھی اچھی ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ ماں بھی بہت خوش تھی، گھر والے سارے خوش تھے، لیکن شاہدہ زیادہ خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اگر آپ چلے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ میں اسے تسلی دیتا تھا کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، میں آتا رہوں گا، ہماری فون پر بات بھی ہوتی رہے گی۔ یہ بات سن کر وہ خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی تھی، حالانکہ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن میں اس کی آنکھیں پڑھ لیتا تھا۔ ادھر میرا ویزا بنا اور یہاں شاہدہ کی ڈیلیوری قریب تھی۔ اگلے مہینے میں نے سعودی عرب جانا تھا، جبکہ اچانک شاہدہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں اسے ہسپتال لے کر گیا۔ اس سے خون کی بہت کمی تھی اور میں اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی، میں نے اس کا نام روبینہ رکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بلکہ اپنی ماں کی طرح تھی، جبکہ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اگلے ہفتے میں اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کب واپس آؤں گا، لیکن فی الحال تو میں جا رہا تھا۔ ان حالات میں بیوی سے دور رہنا مجھے زیب نہیں دیتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے بے روزگار گھر میں بیٹھا تھا اور یوں فارغ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری بیٹی 7 دن کی تھی جب میں نے سامان پیک کیا اور سعودی عرب کے لیے جانے کی تیاری کی۔ میرے چھوٹے بھائی مجھ پر بڑے خوش تھے۔ ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ ہمارا بیٹا سعودی عرب جا رہا ہے اور اب تو ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے، مگر میری بیوی وہ بہت اداس تھی۔ جب میں گھر سے روانہ ہونے لگا تو وہ اداس نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں واپس آیا، اپنی معصوم بیٹی کو پیار کیا، اس کا ماتھا چوما، پھر گھر سے روانہ ہوا۔ پیچھے مڑ کر بالکل نہیں دیکھا کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے وہ آنسو دیکھ پائیں، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ شاہدہ رو رہی تھی اور میں اسے روتا دیکھ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں سعودی عرب پہنچ چکا تھا۔ جاتے ہی میں نے گھر میں کال کی، میں نے ماں سے بات کی، پھر کہا کہ مجھے شاہدہ سے بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں ماں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں شاہدہ سے بات کروں۔ میں جب بھی گھر کال کرتا ماں سے کہتا کہ شاہدہ سے بات کروائے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے بات ٹال دیتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح شاہدہ کے لیے الگ فون کا میں بندوبست کروں، لیکن اس بار بھی میری ماں نے منع کیا اور کہا کہ وہاں تو مصروف ہوگا، اور شاہدہ کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتی ہے، خواہ مخواہ وہ تجھے بھی پریشان کرے گی، لہٰذا نئے فون خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نمبر پہ میں کال کرتا تھا وہ ہر وقت میری ماں کے پاس ہی رہتا تھا۔ آفتاب نے مجھے پریشان دیکھا، وہ جانتا تھا اس سے پہلے گھر میں کبھی بھی میں نے رات کہیں نہیں گزاری تھی، اور پھر اچانک یہاں پردیس آ گیا۔ وہ میرا بہت مخلص اور اچھا دوست تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ 1 ہفتے تک تم آرام کرو، 1 ہفتے بعد ہی تم کام پر جانا، اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 1 ہفتے تک میں اپنے آپ کو سنبھالتا رہا، کسی طرح شاہدہ کو بھی تسلی دیتا رہا۔ آفتاب نے مجھے بتایا کہ یہاں تنخواہ تو اچھی ہے لیکن محنت کرنی پڑے گی۔ میں محنت سے نہیں گھبراتا تھا، شروع میں جو کام کیا دل لگا کر کیا۔ یہاں بھی میں کمانے کی نیت سے آیا تھا۔ جس کمپنی میں لاہور جاب کرتا تھا وہاں سے یہاں مجھے ڈبل تنخواہ مل رہی تھی، لیکن مجھے کافی محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ آفتاب مجھے ہر وقت نصیحت کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں سے، خاص کر اپنی بیوی سے، روز نہیں تو ایک دوسرے دن ضرور بات کر لیا کرو، کیونکہ
کیونکہ وہ لوگ تمہاری دوری کے عادی نہیں، خاص کر تمہاری بیوی، اور جب عورت کا شوہر پردیس آ جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جایا کرتی ہے، لہٰذا اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ سہارا کال کر کے ہی ملے گا، اسے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نے آفتاب کو نصیحت اس پر عمل کی اور شاہدہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی۔ پہلی تنخواہ میں نے جو گھر بھیجی اس میں اپنے بھائی کو تلقین کی کہ شاہدہ کو اچھا سا موبائل خرید کر دو۔ حالانکہ میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انہیں میری بات ماننی پڑی۔ شاہدہ کے لیے وہ ایک فون لے کر آیا اور اب میں اس سے بات کر سکتا تھا، میں ماں کا محتاج نہیں تھا۔ جب بھی دل کرتا میں شاہدہ سے بات کر لیتا تھا۔ وہ ویڈیو کال پر مجھے بیٹی دکھاتی، جیسے جیسے روبینہ بڑی ہو رہی تھی بہت پیاری تھی۔ جی کرتا تھا اڑ کر گھر چلا جاؤں اور اسے ڈھیر سارا پیار کروں، مگر میں تو ادھر مجبوریوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اب ماں سے جب بھی بات ہوتی تھی تو ماں شاہدہ کے گلے شکوے کرنا شروع کرتی۔ ماں مجھے بتاتی تھی کہ شاہدہ ہم سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، وہ بہت چڑچڑی ہو چکی ہے، نہ وہ کام کرتی ہے، سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ میں جب شاہدہ سے بات کرتا اور ایک بار یہی کہتی کہ آپ نے اپنی ماں کی بات پر یقین کر لیا اور مجھ پر بھروسہ نہیں، میں آگے سے یہی کہتا کہ وہ میری ماں ہے، وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ تم مجھے بتاؤ نا، تمہارا گھر والوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں، اگر کسی قسم کی شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، اگر پیسے چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ وہ اکثر خاموش ہو جایا کرتی تھی اور مجھے گھر سے گئے ہوئے 5 برس ہو چکے تھے۔ شاہدہ جب بھی بات کرتی وہ یہی کہتی کہ آپ واپس آ جائیں، آپ نے بہت کما لیا اپنے گھر والوں کے لیے، 3 بہنوں کی شادی بھی ہو گئی، 2 چھوٹے بھائیوں کی پڑھائی بھی مکمل ہے، اب آپ واپس آ جائیں۔ میں یہی کہتا تھا کہ بس مزید تھوڑا سا انتظار کر لو۔ وہ میری بات سن کر مایوس ہو جاتی، یہی سمجھتی تھی کہ شاید مجھے واپس آنے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں نے اپنے رویے سے ہی اپنی بیوی کو خود سے دور کر لیا۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتی تھی، میرا ساتھ چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں گھر آؤں، اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں، اپنے خاندان میں رہوں، مگر میں نے اپنے دل میں اس کے خلاف غلط فہمیاں پال رکھی تھیں۔ دل ہی دل میں یہی سمجھتا تھا کہ ماں ٹھیک کہتی ہے۔ شاہدہ کا رویہ اب کافی بدل چکا ہے، وہ گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ آفتاب اور میرے باقی دوست جو سعودی عرب میں جاب کرتے تھے وہ سال میں 1-2 بار ضرور گھر جاتے تھے۔ آفتاب جب اس بار گھر سے واپس آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ یار مرید، تم بھی بہت عجیب ہو، 5 برس ہو چکے ہیں لیکن تم ابھی تک گھر نہیں گئے، اتنی دوری اچھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ میں شاہدہ سے کافی بددل ہو چکا تھا اور اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ کبھی کبھی جو نظر آتا ہے دراصل ویسا ہوتا نہیں۔ تمہاری بیوی اپنی جگہ پر درست ہو، یہ بھی میں نہیں کہتا کہ تمہاری ماں جھوٹ بولتی ہے، لیکن خود جا کر حالات کا جائزہ لو، خود انصاف کرو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ وہ باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں یا پھر کوئی اور ہی معاملہ ہے؟ میں دوست کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ 2-3 ہفتے ادھر رہوں گا پھر واپس آ جاؤں گا۔ پھر جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں واپس آ رہا ہوں تو ماں ناراض ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ادھر شاہدہ کی وجہ سے تمہیں پریشانی کا سامنا ہوگا، وہ تم سے لڑائی جھگڑا کرے گی اور تمہارا موڈ بھی خراب ہو جائے گا۔ میں حیران تھا ماں پر، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ واپسی کی خبر سن کر ماں خوش ہوگی، وہ کہے گی کہ بیٹا واپس آ جاؤ، لیکن وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں واپس آؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ شاہدہ اب سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، جبکہ ماں کا ارادہ یہی تھا کہ میں واپس آؤں ہی نہ۔ ابا نے بھی کبھی مجھے واپس آنے کو نہ کہا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گھر والے یہی چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ادھر رہوں اور ماہانہ پیسے جو ان کو مل رہے ہیں یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ شاید انہیں اس بات کا خوف بھی تھا کہ اگر میں ایک بار پاکستان آ گیا تو شاید واپس نہ آؤں اور پیسے آنے کا یہ سلسلہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ شوہر جب اپنی بیوی سے دور ہو جاتا ہے اور بیوی میں دلچسپی ختم ہو جائے تب دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہاں جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا اس کی مالکن ایک بیوہ عورت تھی جس کا نام حکیمہ تھا۔ حکیمہ مجھ میں دلچسپی لیتی تھی اور مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ جب تک شاہدہ میرے دل میں تھی میں نے حکیمہ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا اور اسے کوئی رسپانس نہ دیا، مگر اب میں حکیمہ کے قریب ہونے لگا
اس نے مجھے نکاح کی آفر بھی کی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر حکیمہ سے نکاح کر لیا۔ اب تو پیسوں کی ریل پیل تھی، اپنی تنخواہ کے علاوہ اضافی پیسے بھی میں گھر بھیجنے لگا۔ اب وہ مجھ سے زیادہ خوش تھے۔ مہینے میں 1-2 بار شاہدہ سے بات ہوتی تھی اور وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس روبینہ سے ہی اکثر میری بات ہوتی تھی۔ مجھے گھر سے گئے ہوئے 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ایک دن میرے سالے نے مجھے فون کیا اور مجھ پر غصہ ہوا، کہنے لگا تم کیسے شوہر ہو، اپنی بیوی کی خیریت کبھی دریافت نہیں کی؟ اس نے مجھے بتایا کہ شاہدہ کو کینسر ہو چکا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں نے شاہدہ سے ویڈیو کال پر بات کی۔ کافی عرصے بعد میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، اس کی شکل عجیب ہو گئی، میں اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ٹھیک ہو جاؤ گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے سالے کو بہت سارے پیسے بھیجے اور اس سے کہا کہ شاہدہ کو شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، اچھے سے ہسپتال میں ایڈمٹ کرواؤ، پیسوں کی بالکل فکر مت کرو۔ مگر وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آپ واپس آ جائیں۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن تمہیں پیسوں کی ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے شاہدہ کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے اسے بھیجے۔ میں اس لیے بھی پاکستان واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ حکیمہ نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ادھر لے آؤ۔ مجھے ان کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ شاہدہ کسی صورت ادھر نہیں آتی۔ اسے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں نے اس سے پیسے بھیجے اور مطمئن تھا کہ شاہدہ کا اب اچھا علاج ہوگا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ وہ دن میری زندگی کا اذیت ناک دن تھا جب ایک دن میری بیٹی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بابا، ماں کی وفات ہو گئی۔ وہ ایسا کہہ کر رو رہی تھی۔ مجھے بیٹی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لہٰذا یہ کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ روبینہ نے ویڈیو کال پر مجھے دکھایا، میرے سامنے شاہدہ کا جنازہ پڑا تھا، محلے کی عورتیں جمع تھیں اور رو رہی تھیں۔ میں تو شاہدہ کے جنازے میں شرکت بھی نہ کر سکا، پھر اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ حکیمہ مجھ سے بار بار یہی کہتی تھی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ بیوی اور بیٹی کو ادھر لے آؤ، مگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا۔ اب میری بیٹی روبینہ بھی مجھ سے یہی کہتی تھی کہ بابا آپ واپس آ جائیں۔ گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی میں اپنی ماں اور بھائیوں کی بات پر یقین کرتا تھا۔ حکیمہ نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اپنی مخلص اچھی بیوی کو تو تم کھو چکے ہو، لیکن بیٹی کو مت کھو، اس کے پاس جاؤ اور بیٹی کو ادھر لے کر آؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ تقریباً 11 برس بعد میں وطن واپس جا رہا تھا۔ میں نے اپنی آمد کی خبر کسی کو نہ دی، نہ ہی ماں کو بتایا، کیونکہ جب بھی ماں سے بات کرتا تو وہ ناراض ہو جاتی اور اس کا موڈ آف ہو جاتا۔ میں کسی کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بن بتائے واپس آ گیا۔ میں جیسے ہی اپنے گاؤں آیا تو مکان پر تالا لگا تھا۔ گاؤں والوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھر والے تو یہ گاؤں چھوڑ کر شیخوپورہ شہر میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا، انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ میری حیثیت اس گھر میں آخر کیا تھی۔ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، زمین بھی فروخت کی، لیکن مجھے کسی بات کی کوئی خبر نہیں، کسی نے مجھے بتانے کی زحمت تک نہ کی۔ اس کے بعد پوچھتا ہوا کسی طرح میں ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ ایک 11 برس کی بچی نے کھولا جو کمزور تھی، لاغر تھی، ماتھے پر زخم کا نشان بھی تھا۔ وہ لڑکی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، تھوڑی دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ دروازے پر اس کا آنا اس بات کی دلیل تھی کہ اسے اپنا باپ عزیز تھا۔ وہ اپنے باپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، برسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی تھی، اور میں جیسے ہی اس کے سامنے آیا تو رونے لگی۔ وہ کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، بڑی مشکل سے چل رہی تھی، لاغر تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت چیختی ہوئی آئی اور کہا کہ کون ہو تم، اور بچی کو مجھ سے الگ کرنے لگی۔ میں نے اس عورت کو جواب نہ دیا اور میری ماں پھر سامنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مرید تم واپس آ گئے، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ وہ عورت جو مجھے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی میری بھابھی تھی، میرے چھوٹے بھائی کی بیوی۔ گھر کا ایک ایک فرد وہاں جمع ہونے لگا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے جبکہ 36 برس کی عمر میں میری داڑھی سفید ہو چکی تھی، میں بوڑھا ہو چکا تھا۔ سعودی عرب میں یہ 11 برس انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اپنا خون پسینہ لگا کر۔ میں نے گھر والوں کو پیسے بھیجے، مگر اس کمائی میں میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا اور اپنی بیٹی کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ میں رو کر ماں سے فقط یہی کہہ رہا تھا کہ میں کیا تمہارا سگا نہیں تھا؟
شاہدہ کو کینسر تھا، لیکن آپ نے مجھے نہ بتایا، اور میری بیٹی کی یہ حالت آخر آپ نے کیوں کی؟ آپ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا اگر ہم اتنے ہی ظالم ہیں تو بیٹی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ اور ہم سے تعلق واسطہ ختم کر دو۔ اپنی قسمت پر رو رہا تھا جس کی خاطر میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کیں۔ دل میں میرے لیے اب ان کی کوئی جگہ نہیں، نہ میرے بھائی نے مجھے گلے سے لگایا، نہ ہی والدین نے۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ میں ان کے لیے ایک ATM کارڈ یا ایک ATM مشین کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پیسوں کی ایسی مشین جہاں ہر مہینے بس پیسے نکلوائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ روبینہ کو میں اپنے ساتھ لاہور لے گیا، ادھر کرائے کے مکان میں اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہا۔ پھر حکیمہ نے روبینہ کا ویزا بنوایا۔ ویزا بنتے ہی میں اپنی بیٹی کو لے کر سعودی عرب واپس آ گیا۔ حکیمہ نے روبینہ کو دل سے قبول کیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھی امید سے تھی اور خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں ان تمام خاندان والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو اپنے پردیس میں ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ لوگوں کی خاطر ہی اپنا وطن چھوڑ کر پردیس میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ آپ ان سے محبت کریں، ان کے پیسوں سے نہیں، ان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔